الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی لفظ کے ساتھ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اب دوبارہ ان کی بغیر حلالے کے صلح کی اسلام و شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کو مسئلہ طلاق ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی قسط نمبر 2 ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ احکامات ایسے ذکر فرمائے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقید ذکر کیا ہے، اور کچھ احکامات قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے مطلق چھوڑا ہے۔ مقید و مطلق کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ اسلام نے ہر مسلمان پر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات میں سے ایک حکم ہے، فرض عین ہے نماز، لیکن اس کو شریعت نے وقت کے ساتھ مقید بنا دیا ہے کہ فجر کی نماز اپنے ٹائم میں ہی ادا کی جا سکتی ہے، ظہر کی نماز اپنے، عصر، مغرب اور عشاء، یہ مقید کی مثال ہے۔ اللہ کا حکم ہے لیکن وقت کے ساتھ مقید ہے۔ اب جو کوئی بندہ صبح کی نماز، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے موسم میں دن 9 بجے پڑھنا شروع کرے تو کیا وہ ادا ہو جائے گی؟ کیوں کہ خالق لم یزل نے اس حکم کے لیے، یہ جو نماز والا حکم ہے، ایک وقت کو ساتھ مقید فرمایا کہ فلاں نماز اس وقت کے اندر ہی ادا ہو سکتی ہے، تو یہ مقید حکم ہے۔ اسی طرح روزے ہیں جو فرض ہیں۔ آج کل ہم روزے رکھیں تو کیا بندہ کہ جی رمضان شریف تو گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے، اس وقت 30 ہوتے ہیں، میں ابھی سے شروع کرتا ہوں 90 روزے رکھ لیتا ہوں، ادا ہو جائیں گے؟ 30 کی جگہ 90 رکھ لائے، ادا نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو فرض روزے ہیں ان کو مقید کیا گیا، کس کے ساتھ؟ رمضان شریف کے مہینے کے ساتھ، کہ وہ مہینہ آئے گا تو تب تیرا فرض روزہ ادا ہوگا۔ یہ مقید کی 2 مثالیں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں کچھ احکامات مطلق ہیں جن میں کسی طرح کی کوئی قائد کہ یہ اس وقت ہو سکتے ہیں، اس وقت نہیں ہو سکتے، یہ فلاں وقت ہو سکتے ہیں اور فلاں وقت۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن کی تلاوت کے متعلقہ جو حکم آیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو اللہ سے اس شیطان مردود کی کیا مانگ لیا کر۔ اب دیکھیں مطلق چھوڑا ہے، اذا کا ذکر کر کے، بھئی جب تیرا جی کرے، جب تجھے فرصت ہو تو تو قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دن 9 بجے قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو روک سکتے؟ کوئی رات کے 9 بجے پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو روک سکتے؟ کسی بھی وقت پڑھے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر مطلق چھوڑا ہے۔ جب جی کرے، جب فرصت ہو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ قرآن کی تلاوت
इसी तरह उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। इज़ा दआन फरमाया जब भी मुझसे दुआ मांगे मैं कबूल कर लेता हूं। अब इसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, इसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर मुतलक छोड़ा है। जब भी चाहो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह कबूल फरमाएगा। दो मिसालें मैंने रखी अहकामात में से मुक़य्यद की, और दो मिसालें रखी अहकामात में से मुतलक की। अब अल्लाह के मुतलक को हम मुक़य्यद बना सकते कि बंदा कहे जी नमाज से पहले दुआ नहीं करनी, बाद में हो सकती है। कोई कहे बाद में नहीं करनी, पहले हो सकती है। यह किसी की जुर्रत है? जब अल्लाह ने फरमाया इज़ा दआन, जब भी तेरे जी में है मुझसे मांग ले, मैं कबूल कर लूंगा। कोई जनाजे से पहले दुआ मांगे तब भी कोई नहीं रोक सकता, कोई जनाजे के बाद दुआ मांगे तब भी उसको कोई रोक, क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया इज़ा दआन, जब भी मांगो कबूल मैं करता हूं। इसी तरह तिलावत का मामला है, कोई जब चाहे कुरान की तिलावत करे। जब अल्लाह ने किसी खास वक्त के साथ मुक़य्यद ही नहीं किया तो कायनात का कोई मुफ्ती शेखुल हदीस इन अहकामात या इस जिन्स के जितने अहकामात हैं जिनके लिए अल्लाह ने कोई कैद लगाई, कोई उनको मुकर्रर कर सकता, मुक़य्यद कर सकता, कैद लगा सकता। और जो अल्लाह की तरफ से अहकामात मुक़य्यद आए हैं, जैसे ना रमज़ान शरीफ की मिसाल पेश की, पांचों नमाजों की मिसाल पेश की, मैंने चारों मिसालें कुरान से रखी हैं। कोई माई का लाल इनको मुतलक नहीं बना सकता कि आज कोई मुफ्ती साहब फतवा दे, मैं फतवा दे रहा हूं रमजान में गर्मी होती है आप अभी से रोजे रख ले 30 के 30, क्योंकि अल्लाह ने मुक़य्यद बनाया तो हम उसको मुतलक बना सकते। जिसको अल्लाह मुतलक बनाया हम उसको मुक़य्यद नहीं बना सकते। जिसको वो मुतलक छोड़े वो मुतलक ही रहेगा, और जिसको उसने मुक़य्यद कर दिया हम उसको मुतलक बना सकते। आज अब इस तरफ जो हमारा मसला है, अल्लाह जल्ला शानु ने फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़ व तसरीहुम बिइहसान, कि जिस औरत की रुख़्सती हो चुकी है, पिछले जुमे पे इस बात पे बात ख़त्म हुई थी कि जिस औरत की रुख़्सती हो चुकी है, अगर लफ्ज़ तलाक के साथ उसका शौहर उसको एक मरतबा या 2 मरतबा तलाक दे दे, तो जब तक उस औरत की इद्दत ख़त्म नहीं होती इनका निकाह आपस में क्या होता है, बाकी होता है, जब भी चाहे रुजू कर ले। इसका सारा तरीका पहली किस्त के अंदर हमने अर्ज किया, इसकी मुख्तलिफ सूरतें भी। और साथ ही अल्लाह पाक ने आगे फरमाया फ़इन तल्लक़हा, बस अगर 2 का जिक्र तो पिछली आयत में है 229 में, सूरह बकरा आयत नंबर 229 में, और साथ ही 230 में फरमाया फ़इन तल्लक़हा, बस अगर किसी ने तीसरी भी दे दी, बस अगर किसी ने तीसरी भी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, अब ये बीवी इस शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, ये इस शौहर के लिए ये औरत हलाल हो सकती। हाँ, अगर हलाल करना है तो हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, फिर इद्दत बैठे, इद्दत के बाद किसी और शख्स से क्या किया जाए, वो अपनी मर्जी से तलाक दे दे, फिर इद्दत बैठे। तो अब पहले शौहर से अगर चाहे तो निकाह, यह है अल्लाह का कुरान। अब मैं मुसलमानों की तरफ से एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अपील भी कर रहा हूं, गुजारिश भी कर रहा हूं, बड़े बड़े लोगों तक यह गुफ्तगू पहुंचेगी बाद में इंटरनेट, उन सब से अपील कर रहा हूं पहली तमहीद की रोशनी में कि जिसको अल्लाह मुतलक छोड़े हम उसको मुक़य्यद, जिसको अल्लाह मुतलक बना दे हम उसको मुक़य्यद, और जिसको अल्लाह मुक़य्यद कर दे हम उसको मुतलक। मैं पूछता हूं, इस आयत में 3 तलाकों का जिक्र तो आया है, हुक्म भी आया है,
کہ جو 3 دے دے اس کی بیوی اب اس کے لیے حلال ہو سکتی جب تک کہ حلالہ نہیں ہوگا. قرآن ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 230 ہے. جب تک حلالہ نہیں ہوگا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی. مجھے دکھایا جائے کہ اس قرآن کی آیت میں یا الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کس جگہ یہ قید آئی ہے کہ جب تک 3 مہینوں میں ایک ایک کر کے نہیں دے گا اس وقت تک بیوی حرام نہیں ہوتی. یہ قید پورے قرآن میں کس آیت میں آئی ہے؟ کم از کم ہمیں دکھائی جائے. مسئلہ سمجھ آ رہا؟ ایک بات کو اللہ نے مقید کیا ہی نہیں ہے کہ الگ الگ مجلس میں دو گے تو تب حرام ہوگی، حلالے کی ضرورت پڑے گی. اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر فرمایا، بلکہ اس طرح کی طلاق کی صورتحال کا ذکر پورے قرآن میں اس آیت کے بغیر کہیں بھی نہیں ملتا جس طرح کا یہاں مفہوم موجود ہے. اللہ نے مطلق چھوڑا ہے، فرمایا جو بھی 3 دے، اب خواہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے دے دے، خواہ وہ ایک ہی کلمے کے ساتھ دے دے، خواہ وہ ایک ہی دفعہ لکھ کے دے دے، خواہ وہ بذریعہ ٹیلی فون دے دے، خواہ کسی طرح دے دے. قرآن نے تو ایک ہی بات کی ہے، جب 3 کا عدد پورا ہو. کتنا عدد پورے ہوں؟ جب 3 طلاقیں دے. فرمایا فلا تحل له من بعد، اب جس کو 3 طلاقیں دیں یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ اس کے لیے حلال. اب جو مائی کا لال اس آیت کو مقید کرتا ہے جبکہ حکم مطلق آیا ہے. اللہ کا حکم کیا آیا کہ جس طرح بھی کوئی 3 طلاقیں دے دے، جس طرح بھی کوئی شخص 3، اب اس کی بیوی اس کے لیے حلال. اللہ نے تو یہ اسلوب رکھا، مطلق رکھا. اب جو شخص یہاں قید لگائے اس مسئلہ میں کہ مختلف 3 مجلسوں میں دے گا پھر ہی 3 واقع ہوں گی، یا جو کہے کہ 3 مہینوں میں ہر مہینے ایک ایک طلاق دے گا تو ہی 3 طلاقیں واقع ہوں گی، کم از کم ہم اسے اپیل کرتے ہیں ہمیں یہ قید قرآن سے دکھائی جائے کس جگہ آئی ہے. اگر نہیں آئی تو پھر قرآن پہ کیوں کوئی عہدات نہیں لگاتے تم؟ پھر دعا پر پابندیاں کیوں نہیں عائد ہوتی؟ قرآن کی تلاوت مطلق آئی ہے نا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب چاہو قرآن پڑھ لو. اللہ کا حکم مطلق آیا. تو کبھی یہ بھی فتویٰ دو نا کہ اس ٹائم میں قرآن نہیں پڑھنا، فلاں میں نہیں پڑھنا، فلاں میں نہیں پڑھنا. اللہ کے مطلق کو مقید بناؤ نا ادھر بھی. اللہ فرما رہا جب چاہو. اسی طرح دعا کی بات ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فرمایا میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں. دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں. تم اگر تمہارے پاس کوئی ہے ایسا اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کو بھی یہ بات سمجھنا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، تو کم از کم کوئی قید ہمیں بھی دکھاؤ قرآن میں کس جگہ آئی ہے کہ فلاں وقت دعا کرنا حرام ہے، فلاں وقت دعا کی اجازت ہے. اللہ تو فرما رہا ہے میں تو ایسا معبود ہوں جو میں نیند سے منزہ ہوں، میں اونگ سے پاک ہوں. تو بھائی کس بات کی ضرورت پڑی ہے کہ اب نہ پکار تو اب پکار، اب نہ مانگ تو اب مانگ. فرمایا یہ تو بتوں کی طرف بھلے نسبت ہو، میں تو حی بھی ہوں، میں قیوم بھی ہوں، جب سمیع اور بصیر بھی ہوں. جب جہاں سے تیرا جی کرے مجھے پکار، میں تیری دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اگر اللہ کے باقی احکامات جو مطلق ہیں ان کے اندر کوئی عہدات نہیں لگائی جاتی تو آخر یہ کیسی ناانصافی ہے جب طلاق جیسا اہم مسئلہ آتا ہے، حلال و حرام کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ نے مطلق چھوڑا ہے. کسی طرح بھی کوئی 3 دے دے تو بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. آج ایک بندہ کھڑا ہو کے کہ نہیں جی یہ مقید ہے، جب تک 3 مہینوں میں ایک ایک کر کے نہیں دے گا 3 واقع نہیں ہوں گی. تو ہم یہی